بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا کھا تو چکے ہیں تو اور ہی کھا لیں، نہیں، جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ. مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، ایز لانگ ایز کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے. روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یا انسان واش روم جاتا ہے، یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ذائقہ چکھ کے آگے کھانا نہیں، یعنی چکھ کے تھوک دے تو اور بات ہے، لیکن اگر اپنے منہ کی تھوک ہے وہ اگر اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اس طرح مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ. روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پہ رکھ سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے، یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو حرج نہیں، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا. حضرت عطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے. حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے. حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے. پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے، یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے. پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں. کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے. یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے، تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں. انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا. قضا روزوں کے مسائل. فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. یعنی قضا روزے کب رکھیں؟ اگلے رمضان سے پہلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے قضا روزے رکھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. لیکن اگر وارث میں بھی ہمت نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیا جائے. نفلی روزے کی قضا ادا کرنی واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے نفلی روزہ